اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ میں سب سے بہتر ہوں، سب مجھ سے بہتر ہیں، لفظوں کا چھوٹا سا ہیر پھیر اور تکبر عاجزی میں بدل گیا۔ اسی طرح اپنے تکبر کو عاجزی میں بدلیں۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ جب ہم کسی سے کہتے ہیں آپ الگ ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ باقی دنیا سے الگ ہوں گے اور ہمارے لیے اچھا ثابت ہوں گے۔ شوہر 3 چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کی انا کو نہ توڑا جائے، اس کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ پیار سے چاہے جان بھی لے لو، لیکن مقابلہ کرو گے تو خود بھی ٹوٹ جائے گا اور تمہیں بھی توڑ دے گا۔ نمبر 2، وہ گھر سے باہر جائے تو اس کی عزت کی محافظ بن کر رہیں۔ اپنا خیال ایسے رکھیں جیسے آپ کسی کی امانت ہیں۔ نمبر 3، شوہر کے ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ آپ جب شوہر کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو اس سے شوہر کے دل میں بھی محبت بڑھے گی اور اس کے ماں باپ کی دل میں بھی۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ عقل مند آدمی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود سے مطمئن رہتا ہے۔ صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔
انسان دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہ ہو۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ سخت دل مرد بھی اس وقت عورت کی محبت کے سحر میں پیاسے مسافر کی طرح تڑپتا ہے، جب عورت یہ جان لیتی ہے کہ مرد کو تڑپانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کے وجود کو ایسے نظر انداز کرے جیسے انسان اپنے ناپسندیدہ انسان کو کرتا ہے۔